أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك. اللهم رب هذه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير واذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حضرات، بھائیو، دوستو، بزرگو، ذوالحج کا مہینہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی قابل احترام ہے. 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. 3 مہینے اکٹھے حرمت والے اور 1 مہینہ علیحدہ حرمت والا. ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے ہیں حرمت والے. حرمت کا معنی ہوتا ہے ہر وہ کام جس سے اللہ نے منع کیا ہو اس سے رک جانا. اللہ کی عزت ہوتی ہے دنیا میں ہر چیز سے زیادہ. دنیا میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں جس کی عزت اللہ سے زیادہ ہو. وہ ان خاکی مخلوقات میں سے ہوں. خاکی مخلوقات کہتے ہیں جو زمین سے پیدا ہوئی ہوں، یا آگ سے بنی ہوئی ناری مخلوقات. ناری مخلوقات وہ ہیں جو آنکھوں سے اوجھل ہوں، نظر نہ آتی ہوں، یا پھر نوری مخلوقات ہوں جو آگ سے علیحدہ چیز ہے، جیسے فرشتے. اللہ کی ذات ان میں سے کسی کی مثل نہیں ہے، حتیٰ کہ اس کے جو پیغمبر ہوتے ہیں یا مقرب ترین فرشتے، ان کی جنس اللہ کی ذات سے علیحدہ ہے. کوئی بندہ دنیا جہان کا، کوئی بشر، کوئی فرد ایسا موجود نہیں ہے جو اللہ جیسا ہو، اللہ کا ثانی ہو.
ایک ذرے کے برابر بھی اللہ سے کسی کی مماثلت نہیں ہے. تو اس لحاظ سے اللہ کی عزت اس کے پیغمبروں سے بھی زیادہ ہے. اور جس چیز کا تعلق اللہ کے ساتھ مل جائے، تعلق کی بات ہے، جنس کی بات نہیں ہے، اس چیز کی قدر و قیمت بھی لاسانی ہو جاتی. مثلاً یہ قرآن کریم ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی جنس نہیں ہے، اللہ کی ذات کا حصہ نہیں ہے. اللہ نے کلام کیا، اس کو نازل کر دیا لوح محفوظ میں، پھر جبریل امین کے ذریعے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا. یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی کلام، اللہ کی گفتگو ہے، اللہ کی بات. اللہ اس کا مصنف ہے، اللہ اس کا مکلف، اس کا مکلم ہے، اللہ گفتگو کرنے والا ہے. یہ اللہ کی صفت ہے. تو اس کی عزت بھی اس وجہ سے ہے کہ اللہ کے ساتھ اس کا تعلق، اللہ کے جو رسول ہوتے ہیں ان کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے رسول کی عزت بھی دراصل اللہ کی عزت. اگر رسول کے نام سے اللہ کا لفظ ہٹا دیا جائے، رسول کا معنی قاصد ہوتا ہے، بلاوا، بلانے والا، ڈاکیا، پیغام پہنچانے والا. اگر رسول کے ساتھ اللہ کا لفظ ہٹا دیا جائے تو رسول کی بھی کوئی وقت باقی نہیں رہتی. اسی طرح یہ 4 مہینے جو ہیں ان کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اللہ کی حرمت کے ساتھ، اللہ کی عزت کے ساتھ. تو ان 4 مہینوں میں ہر وہ کام حرام ہے 12 مہینوں میں ہی، لیکن خاص طور پہ ان مہینوں میں 4 مہینوں میں ہر وہ کام حرام ہے جو اللہ تعالیٰ نے جس کو حرمت جس کی واضح کر دی. زمانہ جاہلیت سے یہ 4 مہینے قابل احترام. حتیٰ کہ مکے والے جو کفار تھے، کافر تھے، بتوں کو پوجتے تھے، وہ ان 4 مہینوں کا اس قدر احترام کرتے تھے، اگر کوئی کسی کے بیٹے کا قاتل یا باپ کا قاتل بھی آ گیا تو اس کو بھی اسی وجہ سے چھوڑ دیا کہ حرمت والا مہینہ ہے. اور ان 4 مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی خوشخبریاں مومنوں کے لیے رکھی ہیں. دنیا میں سب سے جو قیمتی چیز ہے وہ ہے امن، کہ آپ کو اپنی جان کا خوف نہ ہو. یہ سب سے پہلی وہ چیز ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت ابراہیم نے جو سب سے پہلی دعا مانگی تھی وہ یہی مانگی تھی کہ اللہ اس شہر کو امن والا بنا. رب اجعل ھذا البلد آمنا، اس شہر کو امن والا بنا. تو امن سب سے پہلی دنیا میں نعمت ہے جو کسی پیغمبر نے مانگی ہے یا اللہ نے کوئی نازل کی ہے. اگر آپ کے پاس پیسہ ہو، جائیداد ہو، لیکن سکون نہ ہو، اطمینان نہ ہو، امن نہ ہو، تو اس پیسے کی کوئی وقت، اگر دلی اطمینان اور ظاہری اطمینان نہ ہو. تو ان 4 مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ امن جیسی خصوصیت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. ان میں سے یہ جو مہینہ ہے ذوالحج، اس کی اہمیت سب سے زیادہ ہے. اللہ کے پاک پیغمبر حضرت رسول اکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو ذوالحج کے 10 دنوں سے زیادہ کوئی دن محبوب نہیں ہے. یکم ذوالحج سے لے کے 10 ذوالحج تک اللہ کو کوئی بھی باقی 365 دنوں میں سے کوئی دن بھی زیادہ اہمیت کا حامل نہیں ہے. اللہ کے نزدیک خون بہانا، قربانی، جانور جو آپ خریدتے ہیں، آپ کی نیت پہ اس کا اثر ہوتا ہے. اگر ریاکاری کی نیت ہے قربانی رائے گا، دکھلاوا ہے، شہرت ہے یا کوئی اور مقصد ہے تو اس قربانی کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اور اگر معمولی سا جانور بھی ہو، دل میں اللہ کا ڈر ہو، تقوی ہو، خشیت الہی ہو، مولا سے ڈر ہو، تعلق قلب ہو، اللہ سے ڈائریکٹ رابطے ہوں، اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہو، موحد ہو، توحید پسند ہو، اللہ کو ایک مانگتا ہو، اللہ سے مانگتا ہو، صرف اسی کی مانتا ہو، تو پھر معمولی سا جانور بھی اللہ کے نزدیک بڑے جانور سے زیادہ قابل قدر. قیامت کا دن ہوگا، میرا رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ بندے کے میزان میں
وہ جانور رکھ دیا جائے گا، اس جانور کے گوبر، اس کا پیشاب، اس کے کھر، اس کی سری، اس کے جسم کا ہر جانور کا حصہ مومن کے حصے میں ثواب کی نیت سے لکھا جائے گا۔ اور فرمایا جتنے اس کے جسم پہ بال ہیں اللہ اتنی نیکیاں عطا فرمائے گا جو خالصتاً قربانی کرتا ہے۔ یہ سنت ہے حضرت ابراہیم کی، جنہوں نے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائی اور اللہ تعالیٰ نے اسے ہمیشہ کے لیے سنت بنا دیا۔ اور آج بعض ہمارے احباب سمجھتے ہیں کہ قربانی فرض نہیں ہے، جی قربانی فرض نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ جی 10 محرم کو 10 ذوالحج کو بڑا خون بہتا ہے، جی جانور ان کو کاٹا جاتا ہے، ذبح کیا جاتا ہے، خون بہایا جاتا ہے، بڑا بھاری دن ہوتا ہے۔ میرے بھائی یہ چیزیں ہماری اور آپ کی عقل میں آنے والی نہیں ہیں۔ عبادات کا جو سلسلہ ہے اللہ نے اس کو عقل سے ماورا کر دیا۔ جیسے مولا علی فرماتے ہیں کہ اگر دین کی بنیاد عقل پہ ہو، اگر دین کی بنیاد عقل پہ ہو تو پاؤں پہ جو مسح کیا جاتا ہے وہ پاؤں تو نیچے لگتا ہے، مسح اوپر کرتے ہیں۔ اگر عقل کی بنیاد پہ ہو تو نیچے سے صاف کیا جائے، اوپر سے صاف نہ کیا جائے۔ لیکن عقل کی بنیاد پہ دین نہیں ہوتا، دین کی بنیاد پہ عقل ہوتی۔ وہ عقل جو آپ کے لیے فتنہ بن جائے، وہ عقل جو آپ کو دین سے دور کر دے، وہ عقل آپ کے لیے فتنہ ہے، وہ عقل آپ کے لیے جہنم میں جانے کے باعث۔ عقل وہی ہے جو اللہ رسول کے مطابق چلے۔ اگر ذہانت دیکھنی ہو قارون سے زیادہ ذہین کون ہوگا؟ ابو جہل، عمر بن ہشام جسے کہا جاتا ہے، وہ عمر بن ہشام کو ابو الحکم کہتے تھے کہ بڑا فیصلہ کرنے والا، یہ بڑا فیصلہ کرنے والا۔ لیکن اسلام اس کی عقل کو نہیں مانتا۔ رسول اللہ نے فرمایا ابو جہل، یا ابو جہل ہے، جہالت والا ہے، عقل والا تو عقل وہی ہے جو اللہ رسول کے مطابق چلے، وہ ہماری سمجھ میں آتی ہو بات یا نہ آتی ہو۔ مثلا کب عذاب قبر ہے ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن یقین کیوں ہے کہ میرا رسول نے فرمایا۔ قیامت کا وجود، فرشتوں کا وجود، جنات کا وجود عقل میں نہیں آتا، سمجھ میں نہیں آتا، لیکن میرا رسول فرماتے ہیں، میرا اللہ کہتا ہے ہوگا، یہ ہوا ہے۔ کون کہتا ہے؟ عقل کیسے مان سکتی ہے؟ ایک نطفے سے پورا انسان بنا دے، عقل کیسے تسلیم کر سکتی ہے؟ ایک بیج سے پورا درخت بنا دے، عقل کیسے تسلیم کر سکتی ہے کہ ایک انڈے میں چوزے کو پال کے باہر مرغ بنا کے اللہ تعالیٰ چھوڑ دے؟ تو عقل وہی ہے جو اللہ رسول کے مطابق۔ بڑے بڑے رسوا ہوئے اپنی عقل کو دیکھ کے، اپنے مطالعے پہ گھمنڈ کر کے، اپنے علم کے بل بوتے پہ، اور اللہ تعالیٰ کے مخالف چلے، شریعت پہ اعتراضات کیے، قرآن میں سے انہوں نے اعتراضات دکھائے، غلطیاں دکھائیں اپنی طرف سے، اور اللہ نے ذلیل و رسوا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ایسی موت عطا فرمائے جب ہماری عقل اللہ کے تابع ہو، ہمارا حکم اللہ، ہمارے اعمال اللہ کے حکم کے تابع ہو، اور اللہ تعالیٰ سیدھا جنت میں بھیج دے۔ تو یہ قربانی جو ہے یہ میرا رسول کی بھی سنت ہے، حضرت ابراہیم کی بھی سنت، اور اس کی اہمیت نہ ہوتی تو آپ نے جس سال حج کیا ہے 100 اونٹ ذبح کیے، 100 اونٹ یمن میں بھیجا حضرت علی المرتضیٰ کو رضی اللہ عنہ، اسپیشل۔ کیا مسئلہ ہے جی؟ حضرت علی المرتضیٰ کو یمن میں بھیجا 100 اونٹ لینے کے لیے اسپیشل، اور 70 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، اور 30 اونٹ حضرت علی المرتضیٰ نے کیے۔ تو یہ قربانی انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ ذوالحج کی اصل جو اہمیت ہے وہ قربانی کی وجہ سے، قربانی کی وجہ سے کہ اللہ کے راستے میں جانور قربان کرنا ہے، اپنی اپنی استطاعت کے مطابق، جتنی استطاعت ہو، خلوص دل ہو، اللہ پہ یقین ہو، موحد ہو، توحید پسند ہو، اللہ پاک اس کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جمعے کے دوران بعض احباب آپس میں باتیں کرتے ہیں، میرا رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو جمعے کے دوران گفتگو کرے اس کا جمعہ نہیں ہوتا،
اور بولنے والے کو چپ جو کروائے اس نے بھی گناہ کا کام کیا. یہ صرف امام پہ ہے. امام کسی کو کہہ سکتا ہے جی آپ یہ بات کریں یا یہ کوئی مسئلہ بن جائے تو امام کہیں. انتظامیہ تک کسی معاملے میں نہیں بول سکتی جب خطبہ جمعہ شروع ہو. جمعے کا خطبہ ہو تو حرام ہے گفتگو کرنا. اللہ پاک سمجھ عطا فرمائے. تو یہ جو قربانی ہے یہ 4 دن ہو سکتی ہے. 10 ذو الحج سے لے کے 13 ذو الحج تک، یعنی 13 ذو الحج سمیت شام تک یہ قربانی ہو سکتی ہے. بعض آپ کہتے ہیں 3 دن ہوتی ہے. 3 دن نہیں، 4 دن قربانی ہو سکتی ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس زیادہ جانور ہیں تو پہلے دن ایک کر لیا، دوسرے دن دوسرا کر لیا، تیسرے دن تیسرا کر لیا، چوتھا دن چوتھا کر لیا. یہ نہیں ہے. اگر آپ کے پاس موجود ہیں تو جتنے جانور ہوں، وہ جو حضرت رسول اللہ نے فرمایا تھے 100 اونٹ، وہ ایک دن میں ہی کیے ہیں پورے کے پورے. اللہ پاک سمجھ عطا فرمائے. تو یہ جو 10 دن ہوتے ہیں 14 دن بنتے ہیں تقریباً 13 دن، جن میں تکبیرات کہا جاتی ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. ہر نماز کے بعد کہی جائے. امام بھی کہے، مقتدی بھی کہیں. ابو ہریرہ عبداللہ بن عمر باہر بازار میں نکلتے یہ تکبیرات کہنے کے لیے، صرف نہ کوئی خرید و فروخت نہ کچھ اور، یہ تکبیرات کہنا. ہر نماز کے بعد بازار میں نکلتے ہوئے کہیں پکاریں. یہ نہیں ہے کہ عید کے دن سے نہیں، جب چاند نظر آ جائے ذو الحج کا تو آپ کی تکبیرات شروع ہو جائیں، اور 13 ذو الحج کی شام تک آپ کی تکبیرات جاری رہنے چاہیے. عید کو جاتے ہوئے وہاں تکبیرات کہیں، آتے جاتے تکبیرات کہیں. اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بندہ ایک مرتبہ الحمدللہ کہہ دے تو آدھا آسمان نیکیوں سے بھر جاتا ہے، اور سبحان اللہ کہہ دے باقی بھی بھر جاتا ہے. اور فرمایا اللہ اکبر وہ تو بہت ہی بڑا ہے. تو ان 10 دنوں میں بلکہ 13 دنوں میں جو تکبیرات کہی جائیں گی اللہ کے نزدیک بہت اہمیت کی عمل ہے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. ذو الحج کے مہینے میں ایک مسئلہ اٹھتا ہے جی کٹے کی قربانی کا. پچھلے جمعے میں بھی ذکر ہوا تھا. بعض لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے. وہ اعتراض لوگوں میں نہ کریں، جمعے کے بعد میرے ساتھ بیٹھیں، انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر میری غلطی ہوئی بیان کرنے میں اپنے آپ کو درست کروں گا، لیکن دلائل کی قوت سے. تو کٹے کی قربانی نہیں ہوتی. مشکوک جانور ہے، جتنے مرضی دلائل دے لیں آپ، آخر دل میں پھر بھی خلش رہ جاتی ہے. جتنے مرضی دلائل دے لیں، یہ جی گائے کی قسم ہے، جی گائے سے ملتی جلتی ہے. تو ایسی چیزیں بھائی، 12 سینگا ہرن جو ہے یہ بکرے سے ملتا جلتا ہے. حتیٰ کہ خرگوش وہ بھی دوندا ہوتا ہے. اگر صرف حلال جی حلال ہے جی جانور، حلال ہونا قربانی کے لیے شرط نہیں ہے. 4 قسمیں ہیں جن سے قربانی کی جا سکتی ہے. بھیڑ دمبا چھترا 1، بکری بکرا 2، اونٹ 3، گائے 4. بس یہ 4. انہیں بہیمت الانعام قرآن میں کہا گیا ہے. صرف گوشت کے ذائقے کے لیے، بھائی پھر وہ ذائقے کے لیے قربانی ہے، اللہ کے لیے قربانی نہیں ہے. اللہ پاک سمجھ عطا فرمائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو بڑی اہمیت دی. پھر آپ دعائیں پڑھتے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین وانا اول المسلمین بسم اللہ اللہ اکبر اللہم لکا ومنکا اللہم منی ومن اہل بیتی. یہ دعا پڑھیں، یاد کریں. یہ کچھ دن رہتے ہیں، 8 دن 7-8 دن رہتے ہیں، تو ان دنوں میں یہ الفاظ یاد کریں. عربی کے الفاظ یاد کریں، یا کم از کم آپ کے ذہن میں اس کا ترجمہ ہو. اگلے جمعے میں انشاءاللہ یہ ترجمہ اور دعا آپ کے سامنے وہ ساری بیان کروں گا. تو یہ قربانی انتہائی اہمیت کے عمل ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی قربانی کا کیا فائدہ ہے، آپ اتنے ہی پیسے غریبوں میں بانٹ دیں. انہیں کہیں جی عام دنوں میں بانٹ دیں، حج نہ کریں جی، حج کے پیسے غریبوں میں دے دیں. جی اللہ کی عبادات سے ہٹا کے جی پیسہ خرچ کریں. اپنے نیچے گاڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، بڑی بڑی NGOs، بڑے بڑے لوگ ٹی وی پہ بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں اس قسم کی. انہیں کہیں جی آپ اپنی جائیداد اللہ کے راستے میں کر دیں، وقف کر دیں. اللہ کی عبادات سے ہٹانا مقصد کیا ہے؟
دیکھنے میں بظاہر بہت اچھی باتیں ہیں جی، غریب کی مدد کریں. دیکھیں 4-5 لاکھ میں حج ہوتا ہے تو کسی غریب کا گھر بس جائے گا، دیکھنے میں بڑی اچھی دلیل لگتی ہے. لیکن یہ نہیں پتا ہوتا کہ اللہ کی عبادت نہ کرنے سے بے برکتی آتی. اور اگر حج روک دیا جائے بغیر کسی مجبوری کے، صرف ان وجوہات کی بنا پہ جی اتنے پیسے لگتے ہیں، تو میرے بھائی اس ملک میں پھر بے برکتی آئے گی. کوئی بندہ کہہ دے جی نماز کے لیے وقت ضائع ہوتا ہے، آپ کسی کو اتنے وقت میں کسی کو ٹھنڈا پانی پلا دیں. اور دلائل تو ہر قسم سے آتے ہیں. جیسے میں نے پہلے کہا ہے، عقل دین کے تابع ہے، دین عقل کے تابع نہیں ہے. اور پھر اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کو اتنے محبوب یہ دن ہے، ہر لمحہ بندے کے لیے عبادت بنتا ہے. روزے رکھ لینا، مثلا یہ 9 روزے رکھ لینا، خاص طور پہ عرفے کے دن کا روزہ، 9 ذوالحج کا روزہ. سعودی عربیہ اور ہمارا دن میں فرق ہے، 1 دن کا فرق آ جاتا ہے تاریخ میں. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، علاقہ مختلف ہے، سمندر سے پار ہے تو یہ مختلف ہو جاتا ہے. اس بارے میں شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کہیں چاند نظر آ جاتا ہے، کہیں نظر نہیں آتا ہے. ہو سکتا ہے کہ 1.5 دن کا فرق ہو، کہیں جگہ اس سے کم فرق ہو. اور پھر روزہ یوم عرفہ کا لوگ پوچھتے ہیں کس دن رکھا جائے. ہمارے لیے یوم عرفہ وہی ہے جو ہمارے لیے 9 ذوالحج ہے. جو ہمارے لیے 9 ذوالحج ہے وہ ہمارا یوم عرفہ ہے. کیوں؟ ہم حج پہ تو گئے ہی نہیں. سعودیہ میں جو رہیں گے ان کے لیے یوم عرفہ ہے 9 ذوالحج. ہمارا دن ہی اور ہے، ہمارا دن ہی اور ہے. اگر ہم ان کے 9 کا رکھیں گے تو ہمارے یہاں 10 ہوگی. اگر ان کے 9 رکھیں تو 10 کو ہماری عید ہوتی ہے. عید والے دن روزہ نہیں ہوتا. اللہ پاک سمجھ عطا فرمائے. 8 کو اور 9 کا بھی فرق ہوتا ہے، 8 کا اور 9 کا بھی فرق ہوتا ہے. تو اگر آپ کو ایسا دن مل جائے سعودیہ میں تو آپ روزہ رکھ لیں ان کے حساب سے، ہمارا روزہ ہمارے حساب سے. یہ قربانی کا جو دن ہے اس کے لیے کچھ ہدایات کہ اپنے جسم کو ناخنوں کو کاٹا نہ جائے، بالوں کو صاف نہ کیا جائے، اپنے جسم کے بال نہ اکھاڑے جائیں، اپنی حجامت نہ بنائی جائے. جسم کا کوئی اگر ایمرجنسی ہو، مسئلہ کوئی زخم ہے، زخم درست کرنا ہے تو اس کے لیے اور بات. تو یہ ذوالحج کا جو مہینہ ہے اس کو یہ 10 دن جو ہیں 9 دن، اور جس دن قربانی کر لی جائے اس دن اپنا سارا کچھ حجامت کریں. قربانی کرنے کے بعد بعض لوگ قربانی کرتے ہیں جی امام کے خطبہ دینے سے پہلے نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، جاتے ہی جانور کر لیتے ہیں. ایسا نہیں ہے، جب تک دعا ہوتی ہے. عید جو ہے، عید کا مقصد کیا ہے؟ دعا. عید کا مقصد ہے دعا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید کے موقع پہ ان عورتوں کو بھی لے کے جاؤ جن عورتوں نے نماز نہیں پڑھنی، جو مخصوص ایام والی. اور ساتھ ہی فرمایا اس لیے کہ وہ مسلمانوں کی دعا میں شامل ہو جائیں. تو قربانی کرنی چاہیے جب وہاں دعا کر کے آ جائیں. تو عید بھی جلدی ہونی چاہیے. یہ بھی نہ ہو کہ عید اپنے پیسوں کے لیے کہ پیسے اکٹھے کیے جاتے ہیں تو لمبا، یہ بھی نہیں ہے. تو عید مختصر ہو، جلدی پڑھ کے آئیں، جلدی قربانی کر لیں. اور رسول اکرم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ قربانی والے دن آپ کی عادت جو تھی وہ یہ تھی کہ بغیر کھائے پیے جاتے تھے. آپ بغیر کھائے پیے جاتے تھے اور قربانی چونکہ جلدی کر لیتے. آج بھی عرب میں ایسے ہی ہے کہ سورج نکلا تھوڑی دیر بعد عید پڑھ لی. صحابہ کرام کی حالت یہ تھی، اتنے ماہر تھے کہ کہتے تھے کہ عصر کے بعد اگر ہم کوئی جانور کرتے تھے، اونٹ وغیرہ، تو شام سے پہلے اس کا کھانا کھا لیتے تھے، پکا کے کھا لیتے تھے. اتنے ماہر تھے. تو وہ جلدی عید پڑھ لیتے تھے، قربانی کرتے تھے اور سب سے پہلے ناشتے کے طور پہ جیسے کوئی 9 ساڑھے 9 بجے کھا لے. مہارت تھی پکانے میں بھی اور کاٹنے میں بھی. تو ہمارے ماحول اور ہے. اگر کوئی آدمی پہلے کھا کے چلا جائے پھر بھی گناہ نہیں ہے. یہ آپ کی عادت مبارکہ تھی، آپ کی عادت تھی، اس کو سنت بھی نہیں کہنا چاہیے. ہاں آپ نے اس پہ ہمیشگی کی ہے. ہمارے وجہ یہ ہے کہ پکتے پکاتے ہی 12-1 بج جاتے ہیں. تو اتنی دیر اس دن روزہ تو رکھنا ہی نہیں. تو پہلے کھا پی سکتے ہیں، عید سے پہلے بھی کھا سکتے ہیں، بعد میں بھی کھا سکتے ہیں. پھر یہ ذوالحج کے جو 10 دن ہیں ان میں روزہ. یوم عرفہ کا تو میں نے بتا دی. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اس کا کتنا ثواب ہے؟ فرمایا 1 سال پچھلے گناہ، 1 اگلے سال کے گناہ معاف.
ایک سال آپ کے پچھلے سال کے 2 سال کے گناہ معاف ہیں ایک روزے سے. باقی دنوں میں بھی جو رکھ لیے جائیں یہ ہوتے ہیں نفر روزے, کوئی رکھنا چاہے رکھ لے, نہ چاہے نہ رکھے. جیسے محرم کے روزے ہیں, محرم کے ہر روزے کے بدلے میں سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. محرم کے ہر روزے کے بدلے میں, سوائے آخری جو عشرہ کا روزہ ہے 10 محرم کا, اس کے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اسی طرح یہ عرفے کے دن کا جو روزہ ہے جو ہم رکھیں گے وہ ہمارے لیے وہ 2 سال کے گناہ معاف ہوں گے. اللہ پاک رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو دن ہوتے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. یہ جو 10 دن ہیں ان کا اللہ سے تعلق ہے. تکبیرات ہیں بڑی اہم ہیں, وہاں پڑھتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو پڑھنے کے بعد پھر آپ کو اس کا علم بھی ہونا چاہیے میں کیا پڑھ رہا ہوں. مثلا آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو نماز آپ یہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں, پھر کہیں اور رہے ہوتے ہیں, الفاظ اور ہوتے ہیں, خیالات اور ہوتے ہیں. اسی طرح یہ الفاظ ہیں, قربانی کے موقع پہ بھی جو کلمات کہنے ہیں ان کلمات کا بھی ترجمہ آنا چاہیے, اس پہ عمل ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ساری زندگی رسمی طرح ہم مسلمان بنتے پھریں کہ ساری عمر گزر گئی, ماں باپ سے سنا, مولانا حضرات سے سنا, دوست یاروں سے سنا, اساتذہ سے سنا. بھائی دین رسم و رواج کا نام نہیں ہے. دین کو سمجھیں, قرآن کو پڑھیں, ان کلمات کو یاد کریں, ان کلمات کا ترجمہ اپنے ذہن میں بٹھائیں, پھر دین کی سمجھ آتی ہے. وگرنہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ساری زندگی گزر جاتی ہے, ماتھے پہ محراب بھی پڑا ہوتا ہے, شرک کی دلدل میں وہیں موت ہو جاتی ہے. ساری زندگی اللہ کی پہچان نہیں ہوتی. یہ ذوالحج ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق کیسے ہونا چاہیے. جب آپ قربانی کرتے ہیں تو وہ دراصل قربانی آپ کے جانور کے گلے پہ نہیں, وہ قربانی آپ کے مفادات پہ چلتی ہے, آپ کے مفادات پہ چلتی ہے. اجتماعی مفاد کے لیے اپنی قربانی دے دیں. جیسے ہمارے مکان کو 60-70 لاکھ لگ جاتا ہے اور سامنے سڑک کا حال اللہ ہی جانتا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے, اور کوستے ہیں گورنمنٹوں کو. اپنے اپنے حالات درست کریں. اگر وہاں اتنے لاکھ لگائے ہیں تو کچھ چند ہزار لگا کے اپنا وہ سامنے والا راستہ درست کر لیں. مفادات کی قربانی ہے دراصل, جیسے حضرت ابراہیم نے دی تھی کہ بیٹا اور کوئی نہیں تھا, بیٹا بعد میں ہوئے, اسحاق جو ہے بعد میں ہوئے, اور پتہ بھی تھا, یہ بھی پتہ نہیں تھا کوئی اور ہونا ہے کہ نہیں. حالانکہ اللہ کے پیغمبر تھے, لیکن اللہ نے خواب دکھا دیے, خواب کی بنیاد پہ کہ اللہ کی طرف سے پیغمبر کا خواب حق ہوتا ہے, اپنے بیٹے کو قربان کر دیا. تو آج ہم جب چھری چلاتے ہیں تو اپنی اپنی قربانی دیں. مثلا قربانی سے پہلے میں بے نمازی تھا, قربانی کے بعد نمازی بن جاؤں. قربانی سے پہلے میں لوگوں کا حق کھاتا تھا, قربانی کرنے کے بعد لوگوں کو حق دینے والا بن جاؤں. قربانی سے پہلے میں شرک کرتا تھا, قربانی کے بعد شرک ختم کر کے موحد بن جاؤں. قربانی سے پہلے میں بے روز تھا, روزہ کبھی رمضان کا رکھا ہی نہیں تھا, قربانی کے بعد میں روزہ رکھنے والا بن جاؤں. قربانی سے پہلے میں گناہوں میں لتھڑا ہوا تھا, قربانی کے بعد اللہ والا بن جاؤں, اللہ کے قریب ہو جاؤں. یہ قربانی ذوالحج اللہ تعالیٰ نے اسی لیے نازل کیا. یہ جو ایام ہے, اسی طرح جیسے رمضان یہ موسم بہار ہوتے ہیں, یہ چند دن, رمضان کے 30 دن ہو گئے, محرم کے 10 دن ہو گئے, یہ ذوالحج کے 13 دن ہو گئے. یہ ہمیں یہ بتلانے کے لیے تو اللہ کی طرف سے آیا ہے, اللہ کی طرف ہی جانا ہے. وہ اپنے پیسے خالصتاً جو زکوٰۃ کے نہیں ہوتے, وہ زکوٰۃ کے پیسے نہیں ہوتے, خالصتاً مال میں سے آپ خرید کے اللہ کے راستے میں کرتے ہیں. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ دراصل یاد ہے اس عظیم بزرگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی, حضرت ابراہیم کی. انہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی دی, چھری رکھی, چھری چلی نہیں, اللہ نے جنت سے وہاں جانور بھیج دیے, آسمان سے. تو یہاں ہم قربانی کریں گے. اب بیٹے کا تو مول ہے ہی نہیں, دنیا میں کون ہے جو بیٹے کو قربان کر سکے؟ بیٹے کے تو پیسے ہی نہیں ہے. میرا جو بیٹا ہے وہ میرے لیے میری ذات سے بھی اہم ہے. کیوں؟ میں نے تو مر جانا ہے, وہ میرا نام لیوا ہے, میرا وارث ہے میرا بیٹا, میری اولاد میرا نام لیوا, جو میری قبر پہ جا کے میرے لیے دعا مانگے گی, میری مغفرت کے لیے دعا مانگے گی. اللہ اکبر. اس جان کو قربان کر دیا اس پیارے پیغمبر نے, اور اس کا بدلہ کیا ملا؟ بیٹا بھی بچ گیا, جانور بھی مل گیا. تو آج جو قربانی کرتا ہے اس کا نعم البدل بڑا ہے.
اپنے مفادات کی قربانی کی دیے. یہ جانور جو آپ کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اس جانور کے بعد آپ کی زندگی نہ بچے، یہ جانور ہی آپ کی قبر کے عذاب کو روک دے، آپ کے لیے حشر میں آسانیاں کر دے، آپ کے لیے جنت کی راہ بنا دے، آپ کے لیے دوزخ کی ڈھال بن جائے. اللہ اکبر. اور یہاں اس مہینے کا جو روزہ رکھنا ہے، عام دنوں کا روزہ، اس کی اہمیت کیا ہے؟ میرے رسول فرماتے ہیں جو بندہ ایک نفر روزہ رکھتا ہے، حدیث سن لیجئے ایمان تازہ ہو جائے، ایک نفر روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو دوزخ سے 70 سال دور کر دیتا ہے. ایک نفر روزہ عام دن کا. تو یہ جو دن کا روزہ ہے، سبحان اللہ، جس کی خاص اہمیت ہے. اسی طرح رمضان کے روزے، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. ذوالحج میں پھر لڑائی جھگڑا نہیں، دکھلاوا نہیں. یہ نہیں ہے کہ جانور کو باہر نکلے، کتنے کا ہے اتنے کا ہے، دکھلاوا نہیں ہے. یہ خالصتاً آپ کے دل کا عمل ہے. چھوٹا جانور کر لیں، کسی کو نقصان نہ پہنچائیں. ہو سکتا ہے محلے میں غریب رہتے ہوں، آپ کے قیمتی جانور کو دیکھ کے کسی کا دل کوڑے، اس کا بھی آپ کو گناہ ہوگا. اگر آپ نمائش کے لیے لے کے نکلتے ہیں، جانور کو دکھلانے کے لیے، کسی غریب کے دل پہ ذرا بھی بوجھ آ گیا تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی پکڑ کرے گا. اگر آپ کے پاس استطاعت ہے کسی کو جانور لے کے دے دیں. پھر ایک مسئلہ ہے جی، فوج شدگان کی طرف سے قربانی. فوج شدگان کی طرف سے قربانی ہو جاتی ہے، فوج شدگان کی طرف سے قربانی ہو جاتی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جانور ذبح کرتے تو آپ فرماتے یہ اللہ، یہ میری طرف سے اور میری امت کی طرف سے. بعض الفاظ میں ہے میرے اور میرے گھر والوں کی طرف سے. تو گھر والوں میں آپ کی 3 بیٹیاں بھی فوت ہوئی تھیں، 4 بیٹے بھی فوت ہوئے تھے، 3 بیٹے بھی فوت ہوئے تھے، 3 بیٹیاں آپ کی زندگی میں. تو آپ ان کی طرف سے بھی آپ کی قربانی. پھر امت میں سے فوج شدگان بھی ہیں، زندہ بھی ہیں، تو اپنے باپ کے نام پہ قربانی، والدہ کے نام پہ قربانی، بھائی کے نام پہ قربانی، یہ سارا ہی عمل جائز. پھر قربانی کا جانور لیتے ہوئے آج کل وہ آیا تھا 4 قسم کی چیزیں ہوتی ہیں جانور میں جب دیکھنی ہوتے ہیں، 4 نقائص ہوتے ہیں. آج پھر دوہرا دیتا ہوں. نمبر 1 کہ جانور کے آنکھ درست ہو، آنکھ میں مسئلہ نہ ہو، ذرا سا بھی مسئلہ جانور فارغ. کان بالکل درست ہو، چیرا لگ جائے، ایسا چیرا جو واضح نظر آتا ہو، تو وہ بھی جانور قربانی کے لیے جائز نہیں ہے. جانور تیسری کیا ہے جی؟ جانور اتنا کمزور ہے، جانور اتنا کمزور ہے کہ جانور قربان گاہ تک جا نہیں سکتا. یہ قربانی ہے جانور کے نقائص. اور 5واں کیا ہے کہ وہ دوندا ہو، دوندا جانور، سال کا نہیں. مسنہ کا لفظ آیا ہے، اے سانتن ہوتا ہے، سینتن ہوتا ہے، سانتن، سال سانتن کہتے ہیں. وہاں اسن کا لفظ ہے، الف سین نون، یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں. تو سال کا نہیں ہے. بعض لوگ پوچھتے ہیں جی سال کا جی پکا کھیرا جی، اب جی دانت ہر رہے ہیں. نہیں، وہ دوندا جانور ضروری ہے. صرف بھیڑ جزا جسے بولتے ہیں وہ کیا جا سکتا ہے. تو اس مہینے میں یہ بڑا تجارت ہے. یہ تو، اور تجارت میں اللہ تعالیٰ نے بڑا فائدہ رکھا ہے. تجارت لازمی کریں. یہ جانور لیں، آپ بیچیں، خریدیں، آگے فروخت کر دیں. ہاں جو جانور اپنے لیے خاص کر لیں اس کو نہیں آپ فروخت کر سکتے. حاملہ جانور کی قربانی ہو سکتی ہے، حاملہ جانور ہے لیکن قربانی ہو سکتی ہے. دودھ دینے والا جانور ویسے بچنا چاہیے کہ دودھ کی قلت نہ ہو جائے، لیکن قربانی ہو سکتی ہے. یہ وہ مسائل ہیں جو عام عوام کو نہیں پتہ ہے، تو یہ مسائل لوگوں میں بتلائیں، لوگوں کو ان کے نقائص اور ان کی شرائط بتائیں. تو یہ ذوالحج جو ہے یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ قربانی کرنی ہے. بہت ذہین فتین لوگ قربانی کے منکر ہو گئے صرف اسی وجہ سے جی اتنے جانور قربان کیے جاتے ہیں. بھی اللہ کے راستے میں قربان کیے جاتے ہیں. ہماری قربانی بھی اللہ کے راستے میں، وہی دعا جو پڑھی جاتی ہے انی وجہت وجہی للذی، وہاں یہ بھی آتا ہے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی. اور صرف یہی قربانی نہیں، میری زندگی بھی میرے اللہ کے لیے، میری موت بھی میرے اللہ کے لیے. تو اپنے آپ کو اللہ کا محتاج سمجھیں، اللہ کا بندہ سمجھیں. یہ جو آیات میں نے پڑھی ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے. یہ فرماتا ہے فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تمہارا معبود ایک معبود ہے تو اسی کے آگے عاجزی کرو،
جھک جاؤ، فرما بردار بن جاؤ، وبشر المخبتین، اور خوشخبری ہے پیغمبر دے دیجئے عاجز ہونے والے بندوں کو۔ اور آگے پھر تعریف بھی کر دی، مخبتین کون ہیں؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، عاجز بندے وہ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جائیں، اللہ کا نام لیا جائے آنکھوں میں آنسو آ جائیں، اپنے آپ کو اللہ کا ملازم سمجھیں، اپنے آپ کو اللہ کا نوکر سمجھیں۔ میرے بھائی، اللہ کے ڈر سے آنکھوں میں آنسو آ جانا یہ بہت بڑی اللہ کی سعادت ہے۔ میرے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک ان 7 بندوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، ان میں سے ایک بندہ وہ بھی ہوگا اذا ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، کہ علیحدہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتی ہیں، آنکھیں بہہ جاتی ہیں۔ میرے رسول فرماتے ہیں کہ وہ قطرہ جو یہاں آنکھ سے نکلے اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو قربانی کرنے والے کا دل ڈر جائے، اللہ سے ڈر جائے، ہاتھ کپ کپاہٹ طاری ہو جائے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ملازم اور نوکر سمجھے۔ اے مولا، تیری طرف سے آیا ہے، تو نے دیا ہے، تیری طرف ہی میں نے قربان کر دیا۔ یہ ہے قربانی کا مقصد۔ انشاءاللہ اگلے جمعے میں اسی موضوع پہ، فلسفہ قربانی پہ وہ گفتگو کروں گا اور طرح کی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے گا۔ تو آگے فرمایا وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ، قربانی کرنے والے ان کی علامت دوسری کیا ہوتی ہے؟ جو بھی دکھ پہنچے اس پہ صبر کرے، جو دکھ پہنچے، چھوٹی چھوٹی مصیبتوں پہ اللہ کو کوسنا، چھوٹی چھوٹی مشکلات پہ اللہ کو تانے دینے۔ میرے بھائی، اگر وہ اللہ چاہتا ہمیں کوئی خنزیر ہی بنا دیتا، وہ چاہتا کوئی جانور بنا دیتا، وہ چاہتا معذور ہی بنا دیتا، وہ چاہتا تو پاؤں سے محتاج کر دیتا، وہ چاہتا ہاتھوں سے محتاج کر دیتا، وہ چاہتا تو آنکھوں کی روشنائی لے جاتا، وہ چاہتا تو کانوں سے بہرا کر دیتا، وہ چاہتا تو گونگا بنا دیتا، وہ چاہتا تو معدے کا نظام نہ ہوتا، وہ چاہتا تو کافروں میں سے بنا دیتا۔ چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پہ اللہ کو تانا نہ دیں، اللہ تعالیٰ کا احسان مند رہیں۔ ایوب علیہ السلام کو یاد کریں، کتنے سال بیماری میں انہوں نے بسر کی، بیماری میں اپنی زندگی گزاری، قبیلہ چھن گیا، سردار تھے، قبیلے والے چھوڑ کے چلے گئے، جسم گل گیا، جسم پہ گل گیا، جسم کسی قسم کے قابل نہ رہا، بیویاں چھوڑ کے چلے گئیں، صرف ایک بیوی ساتھ رہی، کچھ افراد مخلص ساتھ رہے، اللہ کو یاد کرتے رہے، کبھی شکوہ نہیں کیا۔ ایک عورت آئی میرے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، عورت آگے کہتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے دورہ پڑتا ہے، میں بے ہوش ہو جاتی ہوں، میں گر جاتی ہوں، کھڑی کھڑی میں بے ہوش ہو جاتی ہوں، اللہ سے دعا کیجیے اللہ مجھے شفا عطا فرمائے۔ فرمایا بی بی، ایک چیز یہ ہے کہ میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں تجھے اللہ شفا دے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ تو صبر کر لے اور تجھے جنت مل جائے۔ اس عورت نے کہا ہے اللہ کے رسول، میں صبر کرتی ہوں لیکن میری ساتھ یہ بھی خواہش ہے، دعا کیجئے میں بے پردہ نہ ہوں۔ صبر کرنا، جو مشکلات ہے اس پہ صبر کرنا، صدمے آئیں ان پہ صبر کرنا، کاروباری مشکلات ان پہ صبر کرنا، اللہ کا شکر کرتے رہنا چاہیے۔ آج دن اور ہیں، کل دن اور ہو جائیں گے، رات ہوتی ہے تو صبح لازمی ہوگی، دیر ہے اندھیر نہیں ہے میرے بھائی۔ جو بھی مشکلات ہوں اللہ پہ راضی رہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ اور فرمایا والمقیم الصلاۃ، ان کی تیسری علامت کیا ہے؟ وہ نماز قائم کرنے والے۔ اس ذوالحج اور قربانی کا آپس میں تعلق یہی ہے کہ نمازی بن جائیں، کوئی ایک نماز بھی نہ چھوڑے۔ میرے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑتا ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، رحمت للعالمین فرماتے ہیں، شفیع المذنبین فرماتے ہیں، شافع محشر فرماتے ہیں، ساقی کوثر فرماتے ہیں۔ فرمایا جو ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑے وہ اللہ سے کفر کرتا ہے، اللہ سے کفر کرتا ہے۔ کتنے میرے بھائی ہیں، نام مسلمانوں والے ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، حسن، حسین۔ بڑا پیار ہے اللہ رسول سے، بڑا پیار ہے قرآن سے، آنکھوں سے بھی لگاتے ہیں، چومتے ہیں، اس کو غلاف میں لپیٹ کے رکھتے ہیں تاکہ کھولنا نہ پڑے۔
نام شاید رسول کے نام پہ ہو، پیغمبروں والے نام ہو، لیکن بے نمازی مسلمان بے نمازی۔ اور فرمایا چوتھی خصوصیت کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور چوتھی خصوصیت یہ ہے جو اللہ رزق دیتا ہے اس میں سے خرچ کرتا ہے۔ کنجوس آدمی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پھر وضاحت فرمایا کنجوس آدمی اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہیں، کوشش بھی کرے خرچ نہیں کر سکتا جیسے ہاتھ بندھے ہوئے، اور فرمایا جو سخی آدمی ہوتا ہے اس کے ہاتھ کھلے ہیں، اللہ دیتا ہے وہ خرچ کرتا جاتا ہے۔ اللہ پاک خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بندہ آیا، اس نے سلام نہیں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ نے فرمایا میں نے تجھ سے بدبخت بندہ نہیں دیکھا، ہاں سب سے زیادہ وہ ہے جو کنجوسی کرتا ہے، سب سے زیادہ جو ہے کنجوسی کرتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، ان اونٹوں کو، ان جانوروں کو اللہ نے اپنی امتیازات میں سے بنا دیا، جیسے مکے کے امتیازات ہیں، وہاں مشعر حرام ہے، حجر اسود ہے، مقام ابراہیم ہے، خانہ کعبہ ہے، جہاں صفا مروہ ہے، سعی ہے، جہاں کنکر مارے جاتے ہیں، عرفات ہے، منی ہے، مزدلفہ ہے، یہ اللہ کے مخصوص مقامات ہیں، انہیں شعائر اللہ کہتے ہیں، اللہ کے امتیازات۔ اللہ نے ان جانوروں کو بھی اپنا امتیاز قرار دیا، ان جانوروں کو بھی اپنا امتیاز قرار دیا کہ میرا امتیاز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ جانور کا اگر اونٹ ہوتا اس کا تھوڑا سا خون نکال کے اس کے گردن پہ مل دیتے تھے تاکہ پتہ چلے کہ یہ قربانی کا جانور، قربانی کا جانور۔ تو یہ اللہ کا شعار ہے، اللہ کا امتیاز ہے، اللہ کی خصوصیت ہے قربانیاں، انہیں نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، انہیں نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ اور پھر فرمایا اللہ نے لکم فیہا خیر، تمہارے لیے اس میں بھلائی ہے۔ بھلائی کیا ہے؟ وہ سارا سال وہ غریب لوگ جو گوشت نہیں کھا سکتے ان کو گوشت مل جاتا ہے۔ اور فرمایا قربانی کے 3 حصے کرو، 3 حصے، ایک اپنے لیے، ایک اپنے رشتہ داروں کے لیے، ایک غرباء کے لیے۔ یہ نہ ہو کہ 6 مہینے گزر جائیں تو فریجوں میں گوشت پڑا ہو، فریج میں گوشت پڑا ہو۔ ایک مدینے سے قافلہ آیا باہر سے مدینے میں، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان کر دیا کہ 3 دن سے زیادہ گوشت ذخیرہ کرنا حرام ہے، کیوں؟ ان کو ضرورت تھی باہر۔ اور پھر بعد میں آپ نے جائز قرار دیا، اگر کوئی لمبے عرصے تک رکھے ٹھیک ہے، لیکن لوگوں کا بھی حق ادا کرے، حصے بنائے باقاعدہ تقسیم کرنے کے، کوئی آئے اسے واپس نہ کرے۔ لکم فیہا خیر، اس میں بھلائی ہے۔ کھالوں کا کاروبار، ہڈیوں کا کاروبار، وہ جو پیٹی نکلتے ہیں اس کا کاروبار، انتڑیوں کا کاروبار، کہاں کہاں سلسلہ بنتا ہے، بڑی بڑی فیکٹریاں چلتی ہیں، ایک چیز بھی قربانی کی ضائع نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے صرف دم مسفوح، وہ جو خون جو بہایا جاتا ہے وہ بھی قیامت کے دن بندے کے لیے نجات کا باعث، وہ بھی ضائع نہیں ہوتا۔ لکم فیہا خیر، قربانی کے بڑے فائدے ہیں اگر اللہ تعالیٰ سمجھ دے، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ، پھر جب ان کی کتاریں بن جائیں ان پہ پھر اللہ کا نام لو، اللہ کا نام لے کے پھر اللہ کے راستے پہ قربان کر دو، اور اس کے بعد اپنی زندگی بھی بدل لو۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی صحیح معنوں میں دین سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین ہے سمجھ کا، دین ہے عقل، وہ ہے جو اللہ کے تابع ہو۔ اللہ پاک ہماری عقلوں کو اپنے تابع رکھے، اپنے دین کے تابع رکھے، چاہے بات سمجھ آئے چاہے بات سمجھ نہ آئے۔ جب حکم رسول ہو گیا، حکم الہی ہو گیا، اپنی گردوں کو جھکانا ہے، اپنی عقل کو استعمال نہیں کرنا۔ اور پھر اللہ پاک نے آخر میں جو فرمایا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، نہ ان جانوروں کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے، نہ ان کا خون اللہ کو پہنچتا ہے، اللہ نہ ہی وہ مال اللہ کو پہنچتا ہے۔ گوشت تو ہم کھا جاتے ہیں، خون زمین پہ بہہ جاتا ہے،
وہ حصے دار لے جاتے ہیں۔ اللہ کو کیا بچتا ہے؟ اللہ کو تمہارا تقوی بچتا ہے جو دلوں میں ہوتا ہے۔ اللہ پاک اسی جذبے سے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ توفیق عطا فرمائے اس سال اگر چھوٹا جانور کیا ہے یا حصہ ڈالا ہے، اگلے سال علیحدہ جانور یا بڑا جانور کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی اس رسول کی عظیم سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک اس قربانی کا صحیح معنوں میں ثواب عطا فرمائے، جو حق ہے اللہ تعالیٰ اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام احباب کے مال و جان میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ جو میں نے کہا تھا جی وہ کٹے کی قربانی کا جمعے کے بعد جو بھائی ہیں تو وہ آ کے مل لیں، انشاءاللہ معاملہ صحیح ہو جائے گا۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ ایک سوال پوچھا ہے جی کہ جی کیا صرف قربانی کرنے والے کو اپنی حجامت وغیرہ نہیں بنانی چاہیے؟ مثلا جس نے قربانی کرنی ہے کیا وہی حجامت نہیں بنائے گا یا گھر کے باقی افراد بھی قربانی یہ حجامت وغیرہ نہیں بنائیں گے؟ چونکہ قربانی سارے گھر والوں کی طرف سے ہوتی ہے تو بہتر یہ ہے وہ جس نے کرنی ہے وہ تو کرے گا ہی کہ حجامت وغیرہ نہیں بنائے گا، ناخن وغیرہ نہیں تراشے گا، تو بہتر یہ ہے کہ جس کی طرف سے قربانی ہو وہ بھی یہ کام نہ کرے۔ اللہ پاک سمجھ عطا فرمائے، اللہ پاک اپنے دین کی ہدایت توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔